اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے ناظرین، اور میں نے پہلے بھی بیان کیا، معجزہ انبیاء سے صادر ہوتا ہے اور کرامت اولیاء سے۔ معجزے کے معنی ہیں وہ چیز جو ہماری عقل کو عاجز کر دے، جہاں پر عقل ختم ہو جائے وہاں پر معجزہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا اور دریا شق ہو گیا، پھٹ گیا دریا اور رستہ بن گیا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو ہاتھ رکھا اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ مردے زندہ کرنا صرف اللہ کی قدرت ہے، پر اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کو معجزہ اور کرامت عطا فرماتا ہے۔ پھر ہمارے پیارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خود ہی سراپائے معجزہ ہیں۔ حضور کی تو ہر بات معجزہ ہے، کیونکہ حضور خود سراپائے معجزہ ہیں۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، شق القمر ہے، شب معراج ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ اب اتنا بڑا کرہ زمین پر بیٹھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دینا عقل کو تو عاجز کرے گا۔ تو اسی طرح اللہ انبیاء کو معجزہ دیتا ہے۔ پھر پیارے نبی تو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد ولایت حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے ولایت شروع ہوئی۔ تو جو آج کلاچی شریف فقیر عبدالحمید صاحب، حضرت فقیر ہارون احمد سروری قادری اور حضرت فقیر شاہ گل احمد سروری قادری، اور آج یہ جو ہمارا آستانہ عالیہ نوری حضوری پر یہ محبوب پیر جو آپ کو بیان کر رہا ہے، آج ہم تک یہ فیض کی کڑی، ولایت کی کڑی، سلسلے کی کڑی ہم تک پہنچی ہے۔ انبیاء کے بعد ولایت ہے، تو ولایت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ تا قیامت تک چلے گی۔ تو اللہ ولیوں کو دیتا ہے کرامت۔ کرامت کے معنی ہے بزرگی کو ظاہر کرنا۔ اللہ جب کسی ولی کو مشہور کرنا چاہتا ہے اپنے دوست کو، تو اس سے کرامات کا ظہور کرتا ہے۔ کیسی کرامات؟ جیسا کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ حضرت نے مردوں کو زندہ فرمایا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی کو تار دیا، اور آپ کی نظر کرم سے 1000 لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ ان کے بعد داتا علی حجویری، جن کی اتنی مشہور کرامت ہے کہ آپ نے وہ جو آپ کے ساتھ ہی شیخ ہندی کا دربار ہے، مزار ہے باہر، تو آپ نے شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک ہندو تھا جس نے اپنے وہ شعبدہ بازی دکھائی، اور داتا علی حجویری نے اپنی کرامت سے اس کو کلمہ پڑھایا، اور وہ شیخ ہندی، وہ ہندو سے شیخ ہندی بنا، اور اس کا آج دربار شریف ہے وہاں پر۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر کے جن کی مشہور کرامت ہے کہ آپ حضرت شکر کو، آپ مٹی کو بھی شکر بنا دیتے تھے، اور یہ آپ کی مشہور کرامت ہے کہ آپ حضرت کے نے پورے پاک پتن میں آپ نے دعا فرمائی، شکر کی بارش ہوئی۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، جن لوگوں کو دکھایا گئی وہ دکھائی گئی، جن لوگوں کو نہیں دکھائی گئی نہیں دکھائی گئی۔ تو اللہ کے جو خاص اولیاء ہوتے ہیں ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم کرامت سناتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی، جو اللہ کے ولی بھی ہیں، مقرب بھی ہیں، سلطان بھی ہیں، سلطان الفقراء کا مقام بھی ہے، اور سلطان باہو حضرت حق باہو سچ باہو کا ان کے پاس فیض عام ہے، اور حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری جو صاحب عرفان ہیں، جنہوں نے عرفان کو تصنیف فرمایا، ان کے یہ صاحبزادہ ہیں۔ آئیے میں آپ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے زیارت کرواؤں کہ یہ حضرت سلطان باہو ہے کہ جو جناب غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے فیض یافتہ ہے۔ تو یہ آپ کے آگے سے فیض یافتہ اور خلیفہ ہیں حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو فقیر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ جن کی آپ یہ عرفان پر زیارت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فقیر نور محمد یہ فیض یافتہ ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کے خلیفہ خاص ہیں، اور آپ سے خاص الخاص ڈائریکٹ فیض ہیں حضرت کی نور محمد کو۔ یہ عرفان جو آپ نے لکھی ہے 2 حصوں میں ہے، حصہ اول اور حصہ دوم، اور اس میں آپ نے حضرت سلطان باہو کی 140 کم و بیش کتابوں کو آپ نے ترجمہ جو تھا وہ اس عرفان میں لکھ دیا۔ تو آگے یہ عرفان شریف ہے جو لکھی ہے فقیر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر آپ سرکار کے یہ صاحبزادہ ہیں حضرت فقیر عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے پیر و مرشد ہیں۔
اور ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے کلاچی، اور اس کلاچی شریف میں ایک نوری دربار ہے، اور اس نوری دربار میں یہ میرے پیر و مرشد کا مزار پر انوار نیلے گنبد والا دربار جو مرجع خلائق ہے، جہاں سے عام و خاص لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ ہے فقیر عبدالحمید کامل، جن کی اب میں آپ کو کرامت سنانا چاہتا ہوں، اور آپ اس کرامت کو سنیے گا انشاءاللہ۔ یہ کرامت سننے سے ہی آپ کا دل زندہ ہو جائے گا اور آپ کی مشکلیں آسان اللہ فرما دے گا۔ تو یہ ہیں فقیر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عرفان، اور یہ آپ کے صاحبزادہ کی ہم تصویر دیکھ رہے تھے۔ اب ان کے جو صاحبزادہ ہیں جو اب سجادہ نشین ہیں، یہ نوری دربار کے جو اب سجادہ نشین ہیں حضرت فقیر ہارون احمد سروری قادری دامت برکاتہم عالیہ، یہ جو اب سجادہ نشین ہیں، اور وہاں پر فقیر نور محمد کا اور فقیر عبدالحمید سرکار کا فیض دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ فیض عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی کو دراز فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہم پر سدا قائم دائم اور سلامت فرمائے۔ تو آئیے ہم پیر و مرشد کا جو میں آپ کو کرامت سنانا چاہتا ہوں وہ اس کتاب میں درج ہیں، یہ کتاب کی زیارت کر لیں، یہ الہامات ہیں، اور یہ میں آج آپ کو نوری دربار کی بھی زیارت کرواتا ہوں۔ یہ نوری دربار ہے، یہ جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت فقیر نور محمد صاحب عرفان کا مزار ہے، یہ جو فقیر نور محمد صاحب کا مزار ہے، اور یہ ساتھ نوری مسجد ہے جہاں، اور ساتھ مدرسہ ہے، اور یہ جو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فقیر عبدالحمید صاحب کا نیلے گنبد والا مزار مبارک ہے، اس کی زیارت کیجئے گا، اللہ کے ولیوں کی روزے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ تو یہ کتاب کا نام الہامات، جس کے مصنف ہیں فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری، یہ ان کی حالات زندگی ہے۔ آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی 102 سالہ یا 3 سالہ زندگی مبارک کے جتنے تجربات تھے، مشاہدات تھے اور کرامات، اور جو کچھ بھی کچھ مختصر سا وہ آپ نے اس کتاب الہامات میں لکھ لیا۔ اور یہ جو میں آپ کو کرامت سنانا چاہتا ہوں یہ اسی کتاب میں میرا حج چیپٹر کا نام ہے، جس میں آپ نے یہ کرامت لکھی، اور ایک زندہ کرامات کتاب ہے اس میں بھی یہ کرامت لکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد تاجدار کلاچی حضرت فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا، حج کے تمام ارکان پورے کیے، اور اس کے بعد میں مدینہ المنورہ چلا گیا۔ دل میں بڑا ذوق شوق تھا مدینہ شریف جاؤں گا، پیارے نبی پاک صاحب لولاک تاجدار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر کھڑے ہو کر آپ نے نعت بھی سنائی اور لکھی بھی، اور فرمایا میں وہاں پر جاؤں گا تو بڑی زیارات کروں گا۔ عجیب اتفاق قدرتی بات یہ ہوئی کہ جب پیر و مرشد حضرت فقیر عبدالحمید مدینہ شریف پہنچے تو آپ فرماتے ہیں مجھے 104 بخار ہو گیا، 103 یا 4 بخار، بڑا بخار ہو گیا، اور میں ہوٹل کے کمرے میں لیٹا، اپنے کمرے پر اپنے بیڈ پر بستر پر لیٹا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو، ساری رات بخار میں جاگتے گزر گئی، اور روتا رہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ غلام آپ کے مزار پر آیا اور بخار ہو گیا، میں نے صبح بڑی زیارات کرنی تھی، محفل کرنی تھی، ذکر کرنا تھا، اپنے مریدوں میں محفل کرنی تھی، ذکر کرنا تھا، ساری رات فرماتے ہیں میری روتے گزر گئی، اور صبح کے 3:25 ہو گئے، اور میں رو رہا تھا اور یا رسول اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اور آپ کو تو پتہ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور کو جب کہاں جہیں کہیں بھی جہاں بھی جس وقت بھی جس نے بھی حضور کو کبھی بھی یاد کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت الجماعت کا، یہ ہمارا اولیاء کے خادموں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، اللہ کے حبیب آ جاتے ہیں۔ تو میرے مرشد کامل فرماتے ہیں فقیر عبدالحمید کہ میں رو رہا تھا، رات کے 3:25 ہو گئے، میں ہوٹل کے کمرہ میں اپنے بستر پر لیٹا تھا، میرا رومال آنسوؤں سے گیلا ہو گیا، تر ہو گیا، اتنا رویا رسول دو جہاں کو یاد کر کے۔ فرماتے ابھی میں رو رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، اچانک میرے کمرے میں روشنی پھیل گئی، اور میں نے اس روشنی میں دیکھا کہ والضحیٰ کا مکھڑا، واللیل کی زلف، والشمس کا رخ، والقمر کی پیشانی، یاسین کے دندان، حامیم کی جبین، علم نشرہ کا سینہ،
इज़ रमैत वमा रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा की उंगलियों वाले, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम के हाथों वाले, मा ज़ागल बसर के काजल वाले, अलम नशरह के सीने वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल व मुदस्सर की चादर वाले रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरा में तशरीफ़ फरमा हो गए। फरमाते हैं मैं ख्वाब नहीं देख रहा। फ़कीर अब्दुल हमीद फरमाते ये जागते हुए की बात है, मैं जाग रहा था कि नबी पाक मेरे कमरे में तशरीफ़ ले आए। नबी पाक के साथ 4-5 अरबी लोग और थे जिनको मैं नहीं जानता। मैंने जब नबी पाक साहब दो जहां को देखा, मैं अपने बिस्तर से उठ गया, मेरा बुखार दौड़ गया, मैं उठ गया। उठने के बाद मैं दौड़ता नबी पाक की तरफ गया, मैंने दौड़कर हजूर पाक के कदमों को चूम लिया। नबी पाक ने मुझे ऐसे पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। फ़कीर अब्दुल हमीद फरमाते हैं मुझे जब नबी पाक ने सीने से लगाया, ऐसे लगा कि 2 जहां का इल्म मेरे सीने में समा गया है। मुझे ऐसी खुशी मिली, आखिर क्यों ना हो अलम नशरा का सीना है। मेरे मुर्शिद फरमाते फिर मैंने नबी पाक के हाथों को चूमा। नबी पाक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पकड़कर मुझे कहा आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें खुद ज़ियारत करवाता हूँ। फरमाते हैं मैं जाग रहा था, मैं सो नहीं रहा था, ये जागते हुए की बात है। मैंने सोचा लोग हमें देख लेंगे कि नबी पाक के साथ फ़कीर अब्दुल हमीद साहब जा रहे हैं। फरमाते हैं कि जब मैं बाहर गया तो हमें कोई नहीं देख रहा था। फिर प्यारे नबी मुझे मस्जिद नबवी में ले गए, अपना घर दिखाया, रोज़ा दिखाया, रियाजुल जन्ना दिखाया, हर वो मुकाम दिखाया जो पाक मुकाम था। हर पाक जगह की ज़ियारत करवाई, हर मुकाम की ज़ियारत करवाई। फिर जन्नतुल बकी में मुझे सहाबाए किराम और अहले बैत के हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार पुरनवार पर लेकर गए और हर जगह पर जाकर दुआ फरमाई। आप फरमाते हैं मैंने प्यारे नबी पाक के साथ सारे मदीने की ज़ियारत कर ली। फिर प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, मैंने लपक कर हजूर के मुबारक हाथों को चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। तो नबी पाक अपने रोज़ा नवर में वापस चले गए। आप फरमाते मैं होटल में आकर कमरे में लेट गया और इतना रोया कि या रसूल अल्लाह, आपको जब कोई याद करता है आप ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में भी आ जाते हैं। आप फरमाते हैं सारी रात इसी खुशी में ही गुजर गई। अब भी दुआ करता हूँ या अल्लाह कभी फिर वो मदीने की रात हो, मुझे बुखार हो और फिर मेरे नबी आएँ और मुझे अपनी ज़ियारत करवाएं और मदीने शरीफ की ज़ियारत करवाएं। मेरे दोस्तों ये हैं फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल, ये हैं वो अल्लाह के वली। फरमाते हैं मैंने नबी पाक साहब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते हुए जिनकी ज़ियारत की, कैसा उनका मर्तबा होगा, कैसा उनका मुकाम होगा कि जो नबी पाक की ज़ियारत करें। ऐसे भी अल्लाह के वली होते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे भी अल्लाह के वली हैं और आज भी हैं, क्योंकि कोई वक़्त ऐसा नहीं होता जब दुनिया में अल्लाह के फुकरा नहीं होते, अल्लाह के दोस्त नहीं होते, अल्लाह के वली नहीं होते। तो आज भी हम में वो अल्लाह के वली मौजूद हैं। तो मेरे दोस्तों ये करामत है, ये नबी पाक की रहमत है मेरे पीर मुर्शद पर कि मेरे पीर मुर्शद ने हजूर पाक की ऐसे ज़ियारत की। और हम इतने किस्मत वाले हैं कि जिन हाथों ने नबी पाक के हाथों में हाथ दिए, हम गुनाहगारों ने उन हाथों में अपने हाथ दिए और हमने वो हाथ चूमे जिन हाथों ने नबी पाक के हाथ चूम लिए थे। हमने उस आँखों की ज़ियारत की जिन आँखों ने नबी पाक की ज़ियारत की। हमने उस सीने को कई बार चूमा जिस सीने ने नबी पाक के सीने को चूमा। हमने उन हस्तियों से मोहब्बत की जिन हस्तियों ने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और उनकी ज़ियारत की। तो मेरे दोस्तों, मेरे नाजरीन, मेरे देखने वालों, सुनने वालों, मोहब्बत वालों, प्यार वालों, औलिया अल्लाह वालों, निस्बत वालों, प्यार वालों, मुरीदी वालों, आप सबसे मैं यही कहता हूँ अपने अपने पीर व मुर्शिद से मोहब्बत करें। जो अभी किसी के मुरीद नहीं है किसी के मुरीद हो जाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, प्यारे नबी ने फरमाया हर बंदा क़यामत के दिन अपने इमाम के साथ खड़ा किया जाएगा और जो किसी की बैत के बगैर मरा वो जहलियत की मौत मरा। बैत के बगैर मरना नहीं है, बैत के बगैर जो मरा जहलियत की मौत है, वो मौत जहलियत की मर गया। हमने जाहल नहीं मरना, बेमुर्शिदा नहीं मरना। कोई कामिल मुर्शिद को तलाश करें, उसके मुरीद हो जाएं। तो हमें तो मिल गए हैं कामिल पीर,
ہمیں کامل نے کامل کر دیا، ہمیں کامل نے مکمل کر دیا، اور آج ہم ان کاملوں کی بات کرتے ہیں جن کا آستانہ عالیہ ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں کلاچی شریف نوری دربار، جس میں حضور کی بلا فقیر نور محمد، حضور کی بلا فقیر عبدالحمید صاحب اور حضور کی بلا فقیر ہارون احمد سروری قادری، جو آج وہاں پر زینت اور جلوہ فروز ہیں، اور آپ کے پھر صاحبزادہ حضور کی بلا فقیر شاہ گل احمد صاحب سروری قادری دامت برکاتہم عالیہ، جو آج ہمیں فیض دے رہے ہیں اور حقیقی فیض دے رہے ہیں، ایویں باتوں والا فیض نہیں دے رہے، ہمارے دلوں کو زندہ لطائفوں کو بیدار کرتے ہیں، روشن ضمیر کرتے ہیں، سینے اسم اللہ سے اسم محمد سے منور کرتے ہیں، ایسی نظر کرتے ہیں کہ زنگ دور ہو جاتے ہیں، ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ دلوں کی سیاہیاں دور ہو گئی، زیارات ہو گئی، دل زندہ ہو گئے، فیض جاری ہو گئے۔ یہ کرم ہے کلاچی والے پیروں کا، یہ کرم ہے اللہ کے ولیوں کا کہ جب اللہ کے ولی راضی ہوتے ہیں وہ ہم سے اللہ کو بھی راضی کر دیتے ہیں، اللہ بھی ہم پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے جو پیارے ہیں آپ ان کے پیارے ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں آپ ان کے دوست ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں آپ ان کے نوکر اور مرید ہو جاؤ، خادم ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں زندگیاں بدل جاتی ہیں، میری بدل گئی، میری بدل گئی، ایک نوجوانی کی حالت میں میری زندگی بدل گئی۔ آج ایسی زندگی بدلی، میں نے 1000 زندگیوں کو بدلا اور لوگوں کو اللہ کا رستہ دکھا رہا ہوں، دکھاتا رہوں گا اپنے مرشد کامل کی دعا سے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ ہمارا اولیاء اللہ کا مشن جاری رہے گا، ان کی عزت کا، ان سے محبت کا، ان سے نسبت کا۔ تو میرے دوستو، میرے پیارے ناظرین، اولیاء اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اولیاء اللہ کی بیعت کریں گے، اور کامل مرشد ولی اللہ کی تعظیم و تکریم کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے مرشد کی محبت اور فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔